تو اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، اے ابراہیم یہ تو نے کیا کیا ابراہیم؟ تو انہوں نے کہا یا رب میں نے کیا کیا؟ آج کسی کو مہمان بنا کر گھر لایا اور دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو واپس لوٹا دیا۔ یا اللہ وہ تجھے مانتا ہی نہیں تھا، وہ تو کافر تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم جب میں اسے بنایا ہوں وہ میرا مخلوق ہے، جب میں اسے رزق دیتا ہوں، ایک چور کو رزق دیتا ہوں، ایک ڈاکو کو رزق دیتا ہوں، ایک فقیر کو رزق دیتا ہوں، اور ایک مجھے ماننے والے کو رزق دیتا ہوں، اور جو کفر کرتا ہے اسے بھی تو میں رزق دیتا ہوں ہر کسی کو، اور آج نے تم صرف ایک مجھے نام ماننے والے کے نام پہ اسے باہر نکال دیا۔ دس از اسلامک اردو چینل۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا لیکچر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں انسانیت کی ہی ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ کون سی بات ہے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں ایک درس ملتا ہے، ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے، اور ایک راہ ملتی ہے انسانیت کو پوری طرح ابھار کر ساری دنیا کو ایک گارڈن بنانے کا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر تاج فردوسی؟ صرف ایک ہی جملہ آپ میرا یاد کر لیجئے، ایک جملہ ہے بس، بھوک ہر کسی کو لگتی ہے۔ بھوک کسی مذہب کا نہیں، کسی مذہب پہ نہیں، ہر مذہب پہ خدا کو ماننے والے یا نہ ماننے والا ہو، یا کوئی چور ہو، یا کوئی ڈاکو ہو، یا کوئی بہت ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، یا غریب ہو، یا امیر ہو، یا بادشاہ ہو، بھوک ہر کسی کو لگتی ہے۔ جن کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی بھوک مٹا لیں گے، مگر جب آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اپنے کار کے، وہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہوا، کسی کا جھوٹا ہوا کھانا یا سوکھی ہوئی صورت لے کر بیٹھا ہے، ایک لالچ میں، ایک آس میں، ایک بھروسے پہ کوئی اس کو ایک تھوڑی سی اماؤنٹ، ایک سکہ ڈال دے گا اور اس میں وہ جا کر ایک روٹی کھا لے گا، کیوں کہ اسے بھی بھوک لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا ابھی تو میرے پاس جو سکے بچے ہیں، جو تھوڑی سی رقم ہے، میں اسے دے دوں تو شاید وہ اپنا پیٹ پالے گا۔ اگر آپ نے یہ سوچ کے اسے پیسے دے دیے کہ جا بھائی کچھ تو کھا لے، یہ بات ہوتی ہے انسانیت کی۔ اور وہ شخص جب جا کر روٹیاں لیتا ہے، غذا لیتا ہے، تو بیٹھ کے نہیں کھاتا، وہ سیدھا لے کے اپنے گھر جاتا ہے، جہاں پر ہو سکتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہوں، یا اس کی کوئی معذور بیمار بیوی، اس کی والدہ ہے، یا کوئی بھی بھوکے ہوں، پہلے نہیں کھاتا، وہاں جا کے ان کو کھلا دیتا ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا، بہت کم غذا ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، بچوں کو کھلا کے کہتے ہیں مجھے تو آج بھوک نہیں بیٹے، تم کھا لو۔ ماں جب ماں یہ سوچتی ہے تو پھر وہ رزاق جو ساری دنیا کو، کائنات کو بنایا، جس نے سارے انسانوں کو بنایا، جس نے بھوک کو بھی دیا، کیا وہ نہیں جانتا کہ ہر کسی کی بھوک لگتی ہے؟ اور اس نے کیا کہا کہ بھئی سب کے ساتھ بیٹھو، سب بس کھاؤ مل جل کر۔ کسی کی بھوک مٹانا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو باہر جا کر کسی کو لے کر آتے، اور پہلے اسے دسترخوان بچھا کر کھلا کر بعد میں بھیجتے، پھر وہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک بار گئے اور کسی شخص کو لے کر آئے، اور وہ بھوکا تھا، اس کو بٹھائے اور کھلا دیا کھانا۔ اب کھلانے کے لیے بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور باتوں میں اس نے کہا کہ میں تو کسی اللہ کو نہیں مانتا، میں تو کافر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کھانا دینے کے بجائے کہا کہ اٹھ جا میرے دسترخوان سے، تو اللہ کو نہ ماننے والا ہے، گیٹ لاسٹ، گیٹ آؤٹ، بس وہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، اے ابراہیم یہ تو نے کیا کیا ابراہیم؟ تو انہوں نے کہا یا رب میں نے کیا کیا؟ آج کسی کو مہمان بنا کر گھر لایا اور دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو واپس لوٹا دیا۔ یا اللہ وہ تجھے مانتا ہی نہیں تھا، وہ تو کافر تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم
جب میں اسے بنایا ہوں وہ میرا مخلوق ہے، جب میں اسے رزق دیتا ہوں، ایک چور کو رزق دیتا ہوں، ایک ڈاکو کو رزق دیتا ہوں، ایک فقیر کو رزق دیتا ہوں، اور ایک مجھے ماننے والے کو رزق دیتا ہوں، اور جو کفر کرتا ہے اسے بھی تو میں رزق دیتا ہوں، ہر کسی کو. اور آج نے تم صرف ایک مجھے نام ماننے والے کے نام پہ اسے باہر نکال دیا. یہ بہت برا کیا. ابراہیم علیہ السلام اسی وقت دوڑے دوڑے ڈھونڈ کر لے کر آ کے کھانا کھلانے کے لیے. بات کیا ہے؟ بھوک میں کوئی مذہب نہیں ہے، بھوک انسانوں کو لگتی ہے، کھلائیے. بس سب انسانیت 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 وہاں تک آپ کو لے کے جائے گی، اپنے خالق سے ملا دے گی، انسانیت سے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.